اگر بتا سکیں تو یہاں سے ہم اپنی بات کا آغاز کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہزاد بھائی، آپ کے علم میں ہے کہ 9 اپریل کے بعد سے ہی میں اپنے گھر سے دور ہوں، لیکن جوڈیشل کمپلیکس جو ڈیتھ ٹریپ خان صاحب کے لیے بچھایا گیا تھا اس کے بعد مجھے سختی سے منع کیا گیا۔ پھر کچھ دنوں کے لیے میں اپنے دوست، اپنے بھائی خالد خورشید بھائی کے ساتھ گلگت بلتستان چلا گیا۔ خالد خورشید آپ کو پتہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ میرا دوستی کا بھائیوں جیسا اور بڑی محبت کا تعلق ہے، لیکن انہوں نے میرا بہت خیال رکھا وہاں پہ جتنا ان سے ہو سکتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد خان صاحب کا فون آیا خالد کو، اور وہ مجھے واپس زمان پارک لے کے گئے۔ زمان پارک میں میں کچھ دن قیام میں نے کیا۔ وہ خان صاحب کے گھر میں جو سلیمان اور قاسم کا کمرہ ہے وہ میرے لیے انہوں نے تیار کروایا، میں وہاں پہ رہنے لگا، اور میرا مطلب پبلک اپیرنس نہیں تھی۔ پھر ایک ایسا موقع ہے کہ خان صاحب کی پیشی کے دوران میں ان کے ساتھ نکل گیا، تو اس پر خان صاحب نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا، اور یہی الفاظ تھے ان کے کہ بہادری اور بیوقوفی میں فرق ہوتا ہے، اور مر کر تم کیا کر لو گے، کیا فائدہ ایسی بیوقوفی کا۔ پھر اس کے بعد ایون کہ انہوں نے زمان پارک کی جو خان صاحب کی اپنی سیکیورٹی ٹیم تھی اور جو خان صاحب کی ذاتی ٹیم تھی، ان کو بلا کر ان کو سختی سے تاکید کی گئی کہ یہ جو کارکنان کے پاس کیمپوں میں جاتا ہے یا باہر جو لوگوں سے میٹنگز وغیرہ ہوتی ہے وہ تمام سلسلہ بھی روکا جائے، اور روکا گیا۔ پھر مجھے یاد ہے کہ اب جو زندہ یا مردہ پکڑنے کے احکامات جاری ہوئے تھے وہ آپ کے علم میں بھی ہوگا، تو اس کے بعد سے تو میں نے میٹنگز میں بھی جو ایون کے زمان پارک کے اندر رہتی ہوئی بھی میں نے کسی میٹنگ میں بھی شرکت نہیں کی۔ اور پھر مجھے یاد ہے کہ مئی کا مہینہ تھا جب میں خان صاحب کے گھر سے خان صاحب اور بی بی کی دعاؤں میں انہوں نے مجھے دعاؤں کے ساتھ انہوں نے مجھے رخصت کیا۔ مجھے یاد ہے، بلکہ ابھی بات کرتے ہوئے مجھے یاد آ رہا ہے کہ اس وقت مجھے تسبیح اور کھجوریں کچھ دی گئی کہ پتہ نہیں کہ آپ کب کہاں پہ کس طرح مطلب پہنچو گے، اور ساتھ ہی خان صاحب کا جو بلیٹ پروف جیکٹ تھا وہ بھی منگوایا گیا۔ مجھے کہا گیا کہ یہ پہن کے مطلب اتنا انہوں نے ہر چیز کا خیال رکھا۔ پھر میری آخری ملاقات تھی یہ خان صاحب کے ساتھ، اور اس کے بعد مجھے یہ بھی اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ سمجھایا تھا کہ کسی کے کہنے پر بھی کسی بھی خبر پہ یا کوئی اطلاع کو دے، آپ نے کسی کے کہنے پہ باہر نہیں نکلنا، اور احتیاطی تدابیر کا مجھے کہا گیا۔ پھر اس کے بعد جب بھی میں ٹویٹ کرتا تھا تو اس کے بعد مجھے پیغام مل جاتا کہ یہ سوشل میڈیا بھی استعمال مت کرو، کیونکہ نہ صرف فزیکل ٹیموں کی تشکیل دی گئی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کا سوشل میڈیا اور آپ کا ٹویٹر بھی مانیٹر ہو رہا ہے، تو اس میں بھی احتیاط کرو۔ پھر 5 اگست کو جب خان صاحب کی گرفتاری ہو رہی تھی تو اس وقت مجھے انہوں نے بلکہ اس سے کچھ پہلے مجھے خان صاحب کا پیغام آیا کہ اگر آپ مجھ سے باہر جا سکتے ہو تو نکلو، کیونکہ یہ لمبا چلے گا۔ اور ساتھ ہی چونکہ وہ شہید ارشد شریف بھی مجھ سے باہر چلے گئے تھے، اور جو ہوا تھا وہ اس پورے قوم کو پتہ ہے، تو اس حوالے سے بھی باہر جانے کی صورت میں بھی مجھے احتیاط کا کہا گیا۔ پھر 5 اگست کو جب خان صاحب کی گرفتاری ہو رہی تھی تو اس وقت مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ یہ احکامات تھے کہ ابھی آپ نے کوئی جذباتی نہیں ہونا، اور ہم نے پرامن اس تحریک کو لے کے جانا ہے کیونکہ یہ لمبا چلے گا۔ ساتھ ہی یہ کہا گیا کہ کچھ دنوں بعد فلیش پروٹیسٹ کا سلسلہ شروع کیا جائے، اور اس کے بعد وہ متحرک کارکنان یا رہنما یا جو مطلب ان مشکل حالات میں بھی جلسہ، کنونشن یا اس طرح کوئی چیز کر سکتے تھے تو ان کی لسٹیں بھی مجھ سے لی گئی، اور پھر بعد میں کنونشن کا سلسلہ بھی شروع ہوا تھا، لیکن وہ لسٹیں بھی لی گئی، اور یہ کہا گیا کہ کسی طریقے سے ہم نے اس گیم کو الیکشن تک لے کے جانا ہے، کھینچنا ہے، کیونکہ اس کے بعد جو ہے میری قوم جو ہے، میں اپنی قوم کو جانتا ہوں، اس وقت تک اگر ہم سروائیو کر گئے تو میری قوم پھر انشاءاللہ مجھے نا امید نہیں کرے گی، مایوس نہیں کرے گی، اور وہ اپنا فیصلہ سنا دے گی، اور بالکل ویسے ہی ہوا۔ پھر الیکشن کے بعد میں نے 2-3 مرتبہ بلکہ کئی مرتبہ خان صاحب کو پیغام بھیجا کہ مجھے نکلنا ہے، لیکن انہوں نے منع کیا، اور ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ میں نے یہ پیغام بھیجا کہ خان صاحب میں پوچھ نہیں رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں کہ بس میں تنگ بھی آ چکا ہوں،
اور ایسا رہنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، تو میں بس نکل رہا ہوں. تو اس کا جواب تو مجھے خان صاحب نے پبلکلی دیا، وہ اپنا ٹویٹ کر کے. اچھا مراد، یہ ذرا بتائیے، میں اب